من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی انسان اللہ رب العزت اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے، یقیناً وہ کفر کرتا ہے اور گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ جو اللہ کا حکم اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ میری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، ان قریب ان کو ہم دوزخ کے کنارے پر کھڑا کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ تم کو کس چیز نے منع کیا تھا اور تم ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، ہمارے حکموں کو جھٹلاتے تھے، ہمارے نبیوں کی بات نہیں مانتے تھے، اور 100 جی اٹھنے پر بھی تم ایمان نہیں رکھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، یہ دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد ہم مٹی سے مٹی ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت جب ان کو دوزخ کے کنارے پر کھڑا کریں گے، کہتے ہیں کہ دوزخ کی اتنی دیوار موٹی ہے کہ ایک شخص 40 سال پیدل چلے، 4 دیواری ہے اور 40 سال کی مسافت ہے کہ اتنی دیوار دوزخ کی موٹی ہے۔ اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کو جھٹلاتے رہے، نہیں مانتے رہے، ہنسی مذاق میں سمجھتے رہے اور یہ کہتے رہے یہ قرآن بس پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آج تم جن کی پوجا کرتے تھے یا جن کے پیچھے تم چلتے تھے یا جن کی تم مانتے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ رب العزت، تیری کلام برحق تھی، ہم کو تو ان لوگوں نے ورگلایا تھا اور ہم اس لیے اس کو نہیں مانتے تھے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ تم سے پہلے بھی یہ لوگ نبیوں کو جھٹلاتے رہے جیسے آج تم کو جھٹلا رہے ہیں، اور صبر سے کام لیں، اور صبر سے کام لیں، اور جو ہماری آیتوں کو، ہمارے حکموں کو جھٹلاتے ہیں، ان قریب وہ دوزخ میں جائیں گے اور ان قریب ان کو سزا ملے گی۔ اور ان سے پہلے بھی بہت ساری قومیں، امتیں ہم نے ہلاک کر دی اور ان کے مکانوں کے نیچے سے نہریں نکالی پانی کی، اور اس میں وہ بہہ گئے اور ہلاک ہو گئے۔ اللہ رب العزت قادر، کریم، غفور، رحیم ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹوک نہیں سکتا، کوئی مشورہ نہیں دے سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حکم، میری توحید مخلوق خدا کے آگے کھول کھول کر بیان کرو، جیسے کہ تم سے پہلے نبی بیان کرتے رہے، اور یہ کہو کہ سب سے پہلے اسلام میں لانے والا ہوں۔ یہ اللہ حکم دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور میں خود اللہ کے حکموں پر عمل کرتا ہوں اور تم کو بھی اس پر عمل کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی تعریف کے لائق نہیں، کوئی شان کے لائق نہیں، اللہ ہی اللہ ہے۔ ہر وقت انسان کو اللہ رب العزت ہی کو دل میں رکھنا چاہیے، دل میں وسانا چاہیے، کیونکہ انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا
اور اشرف المخلوقات پیدا فرمایا۔ کہتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو کھلے میدان کے نیچے کھڑا کر لیا، اکٹھا کر لیا، اور اللہ کا حکم، اللہ کی توحید بیان کرتے رہے۔ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے نہ مانا، حضرت یونس علیہ السلام کی کسی بات کو نہ مانا، اور ٹال مٹول سے کام لیتے رہے، اور یہی کہتے رہے کہ تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے ہر ایلا کیا، ہر طرح سے اپنی قوم کو سمجھایا، اور وہ بات نہ آئی۔ تو پھر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی۔ تو کہتے ہیں کہ ایک بدلی کی شکل میں آسمان سے عذاب نمودار ہوا۔ جب ان لوگوں نے دیکھا تو یہ تو عذاب ہے، پھر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا مگر وہ نہ ملے۔ کہتے ہیں کہ وہ اپنے بال بچہ، بیوی، بوڑھے اور مال مویشی سب کھلے میدان میں اکٹھا کر لیا، اور اللہ رب العزت کے آگے گڑ گڑا کے معافی مانگنا شروع ہو گئے اور سجدہ ریز ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ 1 دن کا یا 2 دن کا یا 4 دن کے جو بچے تھے یا بچیاں تھیں، ان کو بھی عورتوں نے الگ کر دیا، اور اللہ رب العزت کی تعریف، اللہ رب العزت کی عبادت اور اللہ رب العزت سے معافی مانگنا شروع ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ آیا ہوا عذاب اللہ رب العزت نے ٹال دیا۔ یہ پہلے ہی پیغمبر ہے جن کی قوم پر عذاب آیا تھا، اور اللہ رب العزت نے عذاب کو ٹال دیا، اور کہتے ہیں کہ سارے مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یہ مچھلی والے، مچھلی نون کہتے ہیں مچھلی کو عربی میں، تو یہ مچھی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، اور 40 دن مچھی کے پیٹ کے اندر انہوں نے گزارے، اور وہاں اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہے اور نماز پڑھتے رہے، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ تسبیح پڑھتے رہے، اور اللہ رب العزت نے نجات عطا فرمائی۔ تو جب یونس علیہ السلام ریگستان میں، ایک ریگستان تھا، وہاں پر مچھلی نے آ کے حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا، اور پھر رنگ ان کا سیاہ کالا ہو گیا تھا، اور بدن بالکل کمزور ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ 40 دن اس مچھلی نے نہ کچھ کھایا اور نہ پیا، اور 7 سمندروں کی حضرت یونس علیہ السلام کو سیر کرائی سمندروں کی۔ کہتے ہیں کہ جب آخری تہہ میں وہ مچھلی گئے تو وہاں سمندر کے اندر جو کنکریاں تھیں، ان کی آواز حضرت یونس علیہ السلام کے کان میں پڑی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھی کے پیٹ میں گر گئے، تو دعا مانگی کہ یا اللہ، یہ مچھی کا پیٹ میں نے مسجد بنا لی ہے، تیرا گھر بنا لیا ہے، اور وہاں پر حضرت یونس علیہ السلام نماز ادا کرتے رہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ریگستان میں اگل دیا، یعنی کہ منہ سے نکال دیا پیٹ سے، تو جب باہر نکلے تو کہتے ہیں کہ کمزور تھے، تو دل میں یہ خیال آیا یہ تو ریگستان ہے، سایہ نہیں ہے، اور کھائے پیے کے کہاں سے؟ تو فوری طور پر وہی نازل ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے وہی نازل فرمائی، ہے یونس علیہ السلام، تم کو اپنی جان کتنی پیاری ہے، اور جن کے لیے تم نے بدعا کی تھی وہ میری قوم نہیں ہے، میں نے ان کو پیدا نہیں فرمایا، اور
تو کہتے ہیں کہ پھر حضرت یونس علیہ السلام پر کدو کی پھل اللہ رب العزت نے پیدا فرما دی، اور اس کی چھام جو ہے نا اس کے سائے میں بیٹھ گئے یا لیٹ گئے، اور پھر ہرنی کو حکم دیا، وہ حضرت یونس علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہی۔ کہتے ہیں کہ پھر اپنی قوم میں حضرت یونس علیہ السلام واپس چلے گئے، اور 40 برس تک زندہ رہے، 40 برس تک زندہ رہے، اور لوگوں کو اللہ کی توحید بیان کرتے رہے، اور اللہ کے حکم لوگوں کے آگے کھول کھول کر بیان فرماتے رہے۔ تو ساری قوم کہتے ہیں کہ اتنی خوش ہوئی، یہ پہلے نبی ہیں کہ جن کی قوم تمام کی تمام مسلمانوں کی تھی، اور کہتے ہیں کہ چھوٹے بڑے ملا کر 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ کے قریب تھی۔ تو بھائی جان، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی شان کا مالک نہیں، اللہ ہی ہے، وہی بادشاہ ہے، ہر چیز اسی کی ہے۔ وہی شخص عقل مند ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اس سے سیانہ کوئی شخص نہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔